کیا آپ نے کبھی کائنات کے اس پہلے لمحے کا تصور کیا ہے جب وہ اپنے اندر کے تمام رازوں کو سمیٹے ہوئے تھی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس عظیم دھماکے جسے بگ بینگ کہتے ہیں کے بعد کائنات کی پہلی روشنی کیسی تھی؟ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے ایک ایسا ڈیزائن کر فرما تھا جو ہماری عقل سے ماورا ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں کی اس سیریز میں کائنات کے سب سے گہرے اور پراسرار رازوں میں سے ایک کو بے نقاب کریں گے: کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ یا CMB۔ یہ کائنات کی وہ قدیم گونج ہے جو ہمیں اس کے آغاز کی کہانی سناتی ہے۔ آئیے ان چھپے ہوئے معجزات کو دریافت کریں جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ CMB کی دریافت محض ایک اتفاق تھی؟ 1964 میں ارنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نامی دو سائنسدانوں نے ایک اینٹینا کے ذریعے مواصلاتی تجربات کرتے ہوئے ایک عجیب سی مستقل ہمنگ آواز سنی۔ ہر سمت سے آنے والی یہ آواز کسی بھی طرح ختم نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسے پرندوں کی بیت یا آلات کی خرابی سمجھا، مگر یہ دراصل کائنات کی پہلی روشنی کی باقیات تھی، ایک ایسی گونج جو 13.8 ارب سال پہلے کی کائنات سے آ رہی تھی۔ یہ کائنات کا وہ پہلا فوٹو ہے جو ہمیں اس کے بچپن کی جھلک دکھاتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ انسانیت عین اس وقت اس آواز کو سننے کے قابل ہوئی جب ٹیکنالوجی اس کے لیے تیار تھی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ کیا یہ اس آیت کا عملی مظہر نہیں؟ CMB کا سب سے حیرت انگیز پہلو اس کی ناقابل یقین یکسانیت ہے، یعنی آئسوٹروپی۔ کائنات کے ہر کونے سے آنے والی یہ روشنی تقریباً 2725 کیلون کے ایک ہی درجہ حرارت پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا ہر حصہ جو اربوں نوری سال دور ہے ایک ہی درجہ حرارت پر ہے۔ یہ اتنی ہموار ہے کہ اس میں فرق صرف مائکرو کیلون یعنی 1 کیلون کے 10 لاکھویں حصے میں پایا جاتا ہے۔ یہ یکسانیت بگ بینگ کے بعد کائنات کے ہر حصے کے آپس میں رابطے میں ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، جو کہ روشنی کی رفتار کی حد کو دیکھتے ہوئے ناممکن لگتا ہے۔ یہ ہورائزن پرابلم کہلاتا ہے۔ کیا کوئی بے رابطہ دھماکہ اتنی حیرت انگیز یکسانیت پیدا کر سکتا ہے، یا یہ کسی عظیم ڈیزائنر کی منصوبہ بندی تھی؟ اس یکسانیت کے اندر CMB میں انتہائی معمولی درجہ حرارت کے اتار چڑھاؤ بھی موجود ہیں، جنہیں انائسوٹروپیز کہتے ہیں۔ یہ اتار چڑھاؤ صرف 10 میں سے 1 حصے کے برابر ہیں، یعنی مائکرو کیلون کی سطح پر، مگر یہی ننھے منھے فرق کائنات میں کہکشاؤں، ستاروں اور آخرکار زندگی کے بیچ ہیں۔ اگر یہ اتار چڑھاؤ نہ ہوتے تو کائنات ایک یکسانی بے ساختہ گیس کا گولہ ہوتی جس میں کوئی ڈھانچہ نہ ہوتا۔ اگر یہ بہت زیادہ ہوتے تو کائنات صرف بلیک ہول سے بھری ہوتی۔ کیا یہ اتفاق نہیں کہ یہ اتار چڑھاؤ بالکل صحیح مقدار میں موجود ہیں تاکہ کائنات میں پیچیدہ ڈھانچے بن سکیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الملک میں فرمایا: الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ CMB کے درجہ حرارت کے نقشے میں ایک خاص نمونہ پایا جاتا ہے جسے اکوسٹک پیکس کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہیں جیسے کائنات کے بچپن کی آواز کی لہریں ایک خاص فریکوینسی پر گونج رہی ہوں۔ ان پیکس کی اونچائی اور فاصلہ، کائنات کی ساخت، اس میں موجود عام مادہ، ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ پیکس ایک خاص ریاضیاتی ترتیب کے تحت ہیں جو کائنات کے ارتقاء کے ہر مرحلے کی گواہی دیتے ہیں۔ کیا ایک بے ترتیب دھماکہ اتنی پیچیدہ اور معلوماتی آواز کی لہریں پیدا کر سکتا ہے جو کائنات کے ہر جزو کا حساب دے؟ پہلی اکوسٹک پیک کی اونچائی ہمیں کائنات میں عام مادے، بیریونک میٹر کی درست مقدار بتاتی ہے جو تقریباً 49% ہے۔ اگر یہ مقدار تھوڑی سی بھی مختلف ہوتی تو یا تو ستارے اور کہکشاں بن ہی نہ پاتی یا پھر وہ بہت جلد ختم ہو جاتی۔ یہ ایک ایسا نازک توازن ہے جو زندگی کے وجود کے لیے ناگزیر ہے۔ کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ عام مادے کی مقدار بالکل اتنی ہی ہے جو کائنات کو اس کی موجودہ شکل میں ڈھلنے کے لیے ضروری ہے؟
दूसरी अकाउस्टिक पीक की ऊंचाई हमें कायनात में डार्क मैटर की मिकदार का पता देती है, जो तकरीबन 26.8% है। डार्क मैटर वो पुरस्रार मादा है जो रोशनी से तामुल नहीं करता, लेकिन इसकी कशिश सकील कहकशाओं को आपस में जोड़े रखती है। अगर डार्क मैटर की मिकदार कम होती तो कहकशाएं बिखर जातीं, और अगर ज्यादा होती तो वो इतनी तेजी से बन जाती कि जिंदगी के लिए वक्त ही ना मिलता। क्या ये महज एक हादसा है कि कायनात में डार्क मैटर की मिकदार इतनी ही है जो कहकशाओं को मुस्तहकिम रखती है? तीसरी अकूस्टिक पैक की पोजीशन हमें डार्क एनर्जी की मिकदार के बारे में बताती है, जो तकरीबन 68.3% है। डार्क एनर्जी वो कुव्वत है जो कायनात को तेजी से फैला रही है। इसकी सही मिकदार कायनात के फैलाव की शरह को कंट्रोल करती है। अगर ये थोड़ी सी भी मुख्तलिफ होती तो कायनात या तो बहुत तेजी से फैलकर बिखर जाती या फिर कशिश सकले के तहत दोबारा सिकुड़ जाती। दोनों सूरतों में जिंदगी का वजूद नामुमकिन होता। क्या ये महज इत्तेफाक है कि डार्क एनर्जी की मिकदार बिल्कुल इतनी ही है जो कायनात को एक मुस्तहकम रफ्तार से फैलने देती है? CMB का डेटा कायनात की ज्योमेट्री के बारे में भी हैरत अंगेज हकायक बताता है। अकूस्टिक पीक्स के जावियाई साइज की पैमाइश से ये साबित होता है कि हमारी कायनात तकरीबन मुकम्मल तौर पर फ्लैट है, यानी इसकी ज्योमेट्री यूक्लिडियन है। एक फ्लैट कायनात के लिए जरूरी है कि इसकी कसाफत एक खास क्रिटिकल डेंसिटी के बराबर हो। अगर कायनात की कसाफत इससे थोड़ी सी भी कम या ज्यादा होती तो ये या तो एक खुली या बंद कायनात होती। ये फ्लैटनेस कायनात के इर्तिका के लिए इंतहाई अहम है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि कायनात की कसाफत बिल्कुल इतनी ही है जो उसे फ्लैट बनाती है? CMB हमें इस लम्हे की भी तस्वीर दिखाता है जब कायनात पहली बार शफ़ाफ हुई। ये बिग बैंग के तकरीबन 380 साल बाद का वक्त था, जिसे रिकॉम्बिनेशन एरा कहते हैं। इस वक्त तक कायनात इतनी ठंडी हो चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम बना सकें। इससे पहले कायनात एक घने प्लाज्मा की शक्ल में थी, जहां फोटॉन्स आज़ादाना तौर पर सफ़र नहीं कर सकते थे। इस खास वक्त पर फोटॉन्स आज़ाद हुए और आज तक सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त का ये दुरुस्त तायुन कायनात की उम्र और इर्तिका के लिए इंतहाई अहम है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि कायनात ऐन इस वक्त शफ़ाफ हुई जब फोटॉन्स को आज़ाद होने के लिए सही हालात मैसर थे? कायनात के इब्तिदाई प्लाज्मा में फोटॉन्स और बैरियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक ख़ास तनासब था जो CMB के अकाउस्टिक पीक्स के नमूने को मुतासिर करता है। ये तनासब कायनात में आवाज़ की रफ्तार का तयन करता था और इस तरह उन लहरों की शक्ल को जो हम आज CMB में देखते हैं। ये तनासब इतना नाजुक है कि इसमें मामूली सी तब्दीली भी कायनात की साख्त को यकसर बदल देती। ये एक ऐसा नाजुक तवाज़ुन है जो कायनात के हर हिस्से में मौजूद है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि फोटॉन्स और बैरियॉन्स का तनासब बिल्कुल सही था ताकि कायनात में ये पेचीदा ढांचे बन सकें? CMB की रोशनी पोलराइज्ड भी होती है, यानी इसकी लहरें एक खास सिमत में झुकी हुई होती हैं। साइंटिस्ट्स बी मोड पोलराइजेशन की तलाश में हैं, जो कि कायनात के इब्तिदाई लम्हात में पैदा होने वाली कशिश सकील की लहरें या प्राइमोडियल ग्रेविटेशनल वेव्स का सबूत हो सकती है। ये लहरें कायनात के इंतहाई इब्तिदाई फैलाव, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, का बराह रास्त सबूत फराहम करेंगी। अगर ये दरियाफ्त हो जाती हैं तो ये कायनात के आगाज़ के बारे में हमारे इल्म में एक इनकलाब बर्पा कर देगा। क्या ये महज इत्तेफाक है कि कायनात के आगाज़ में ऐसे निशानात छोड़े गए जो आज अरबों साल बाद भी हमें इसके राजों से पर्दा उठाने में मदद देते हैं? CMB का डेटा कायनात की उम्र का सबसे दुरुस्त तुखमीना फराहम करता है, 13.8 अरब साल। ये डेटा कायनात के फैलाव की शरह और उसकी साख्त के बारे में मालूमात को यकजा करके ये हैरत अंगेज दुरुस्तगी हासिल करता है। ये एक ऐसी कायनाती घड़ी है जो हमें कायनात के आगाज से लेकर आज तक के सफ़र का हिसाब देती है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि कायनात ने अपने आगाज के ऐसे वाज़ेह निशानात छोड़े हैं जो हमें उसकी उम्र का दुरुस्त तायुन करने में मदद देते हैं? CMB के दर्जाए हरारत में एक मामूली सी डाइपोल एनाइसोट्रोपी भी पाई जाती है, यानी एक सिमत में ये थोड़ा गर्म और दूसरी सिमत में थोड़ा ठंडा है। ये इस वजह से है कि हमारा अपना निज़ाम शमसी और हमारी कहकशां CMB के पस मंज़र के हवाले से हरकत कर रहे हैं।
یہ ہمیں کائنات میں ہماری رفتار اور سمت کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم تقریباً 600 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہے ہیں۔ یہ ایک کائناتی سپیڈو میٹر ہے جو ہمیں کائنات میں ہماری پوزیشن اور حرکت کا احساس دلاتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ کائنات نے ہمیں اپنی حرکت کا تعین کرنے کا یہ منفرد طریقہ فراہم کیا ہے؟ CMB کے نقشے میں ایک کولڈ سپاٹ بھی ہے، ایک غیر معمولی طور پر بڑا اور ٹھنڈا علاقہ جو ہمارے موجودہ ماڈلز کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کولڈ سپاٹ ہمارے موجودہ کائناتی ماڈلز کے لیے ایک چیلنج ہے، اور یہ ممکنہ طور پر کسی بہت بڑے سپر وائڈ یا کسی اور پراسرار مظہر کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ کائنات کے ان رازوں میں سے ایک ہے جو ابھی تک حل طلب ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات کے راز ابھی بھی بہت گہرے ہیں اور ہمارے علم کی حدود کو چیلنج کرتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ کائنات ہمیں ایسے غیر متوقع مظاہر دکھاتی ہے جو ہمارے علم کو مزید وسعت دیتے ہیں؟ انفلیشن کا نظریہ جو بگ بینگ کے بعد کائنات کے انتہائی تیزی سے پھیلاؤ کو بیان کرتا ہے، CMB کے مشاہدات سے مضبوطی سے مطابقت رکھتا ہے۔ انفلیشن ہورائزن پرابلم اور فلیٹنس پرابلم کو حل کرتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ کائنات اتنی ہموار اور فلیٹ کیوں ہے۔ اس نظریے نے CMB میں موجود درجہ حرارت کے اتار چڑھاؤ کے مخصوص نمونوں کی پیشگوئی کی تھی جو بعد میں مشاہدات سے ثابت ہوئے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک ایسا نظریہ جو کائنات کے بہت سے مسائل کو حل کرتا ہے، اس کے نشانات ہمیں CMB میں ملتے ہیں؟ WLO میپ اور پلانک جیسے سیٹلائٹس نے CMB کی پیمائش اتنی ناقابل یقین درستگی سے کی ہے کہ ہم نے کائنات کے بارے میں بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ درجہ حرارت میں 10 لاکھویں حصے کے فرق کو ماپنا اور پھر اس ڈیٹا کو کائنات کی عمر، ساخت اور جیومیٹری کا تعین کرنے کے لیے استعمال کرنا انسانی ذہانت اور ٹیکنالوجی کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ مگر یہ ٹیکنالوجی فقط اس وقت کام کر سکتی ہے جب پیمائش کے لیے ایک مستحکم معلوماتی سگنل موجود ہو۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ کائنات نے ہمیں اتنا واضح اور درست سگنل فراہم کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کائنات محض اتفاقات کا مجموعہ ہے اور یہ تمام پیچیدگیاں قدرتی قوانین کے تحت خود بخود پیدا ہوئی ہیں، مگر ہم نے جو حقائق دیکھے ہیں وہ اس دلیل کو رد کرتے ہیں۔ CMB کی ناقابل یقین یکسانیت، اس کے اندر موجود درجہ حرارت کے انتہائی نازک اتار چڑھاؤ، اکوسٹک پیکس کی ریاضیاتی درستی اور عام مادے، ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کا بالکل صحیح تناسب، یہ سب محض اتفاق نہیں ہو سکتے۔ قدرتی قوانین صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ قوانین خود کیوں موجود ہیں اور کیوں یہ اتنے ٹھیک ہیں کہ زندگی ممکن ہو سکے۔ اگر کائنات کی ساخت میں معمولی سی بھی تبدیلی ہوتی، مثال کے طور پر اگر عام مادے کی مقدار 49% کے بجائے 4% ہوتی، یا ڈارک انرجی کی مقدار 68.3% کے بجائے 69% ہوتی، تو کائنات مکمل طور پر مختلف ہوتی اور زندگی کا وجود ناممکن ہوتا۔ یہ تمام پیرامیٹرز کا ایک ساتھ اتنی درستی سے موجود ہونا ریاضیاتی طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی پیچیدہ ڈیزائننگ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کسی عظیم ہستی کی منصوبہ بندی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ محض ایک اندھی قوت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام حقائق ہمیں ایک ہی نتیجے پر پہنچاتے ہیں۔ یہ کائنات، اس کی ہر تفصیل، اس کا ہر راز ایک عظیم الشان ڈیزائن کا حصہ ہے۔ CMB کائنات کی وہ قدیم گونج، اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور علم کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا گیا۔ اس کے ہر ذرے میں، ہر لہر میں، ہر درجہ حرارت میں ایک مقصد، ایک ڈیزائن اور ایک خالق کی نشانی موجود ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم غور کریں، تفکر کریں اور اس عظیم ہستی کی حمد و ثنا کریں جس نے یہ سب کچھ اتنی خوبصورتی اور کمال کے ساتھ تخلیق کیا۔ تو کیا آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب محض اتفاق ہے، یا آپ اس عظیم خالق کی قدرت اور حکمت کو تسلیم کرتے ہیں جس نے اس کائنات کو اتنی باریکی اور کمال کے ساتھ بنایا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آئیے ہم ان نشانیوں پر غور کریں اور اپنے خالق کی عظمت کو پہچانیں۔ کائنات کا یہ پس منظر محض ایک کائناتی گونج نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت، قدرت اور دقیق منصوبہ بندی کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ اس کی ہر تفصیل، اس کی ہر لہر اور اس کے ہر درجہ حرارت میں ایک ایسا ڈیزائن چھپا ہے جو ہمیں اس عظیم خالق کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس نے اس وسیع و عریض کائنات کو اتنی باریکی اور کمال کے ساتھ تخلیق کیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری کائنات بے مقصد نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مزید عجائبات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔